الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ وازواجہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک حدیث پاک آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس کو ابن آدم ناپسند سمجھتا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ حضرت محمود بن لبید ان محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثنتان، دو چیزیں ہیں، یکرہہما ابن آدم، ان دو چیزوں کو ابن آدم ناپسند سمجھتا ہے، دو چیزوں کو ناپسند سمجھتا ہے۔ دو چیزوں میں سے پہلی چیز یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، پہلی چیز موت ہے کہ ابن آدم موت کو ناپسند سمجھتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے موت آ جانا۔ فتنے سے مراد شرک یا گناہ یا کفر اگر مراد ہو اس سے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان کی موت ہی آ جائے، مر جائے، آخرت میں ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے اور آخرت میں جنت میں داخل ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ لمبی زندگی ملے اور وہ کفر اور اسی طرح سے شرک میں، گناہوں میں ملوث ہو کر اس کی موت آئے تو پھر ہمیشہ کی ہلاکت اور ہمیشہ کی ناکامی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم پہلی چیز موت کو ناپسند سمجھتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے، ایمان والے کے لیے فتنوں سے بہتر ہے۔ گناہ میں اور شرک اور کفر میں ملوث ہونے سے، اس میں پڑ جانے سے بہتر ہے کہ اس کی موت ہی آ جائے، اور موت ان مومن کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر اس سے کوئی دنیا کی مصیبت اور تکلیف مراد ہے کہ موت انسان کے لیے بہتر ہے فتنے سے، اگر دنیاوی کوئی مصیبت اور تکلیف ہو تو یہ مومن کے لیے گناہوں کے معاف ہونے کا کفارہ ہے اور درجات کے بلند ہونے کا سبب ہے۔ بس ایسی صورت میں موت کی تمنا جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت کے اندر بھی موت کی تمنا کر لینا کہ اگر ان فتنوں میں یعنی دنیا کی مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں بڑھ جائے تو موت کی تمنا کریں۔ تمنا کرنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو، جو وقت لکھا ہے اس وقت پر آئے گی۔ اگر زیادہ ہی تنگ ہو گئے ہو تو پھر آپ نے فرمایا اس طرح دعا کرو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ اس وقت اتنی زندگی دے جتنی زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور اس وقت موت دے دینا جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ تو یہ دعا آپ نے بتائی۔ تو پہلی چیز موت کو ناپسند سمجھتا ہے، اور موت تو اٹل ہے۔ قرآن میں آتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ نبی جی آپ فرما دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو فانہ ملاقیکم، وہ تم سے عنقریب مل کر رہے گی اور تمہارے پاس پہنچ کر رہے گی۔ ملاقی، سامنے سے ملاقات کرنے والے کو ملاقی کہتے ہیں۔ تو موت کے بارے میں فرمایا کہ وہ سامنے سے آ کر تمہاری ملاقات کرے گی اور تم سے عنقریب تمہارے پاس آنے والی ہے، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم کو اس عالم الغیب اللہ اور رحمان کی طرف لوٹایا جائے گا جو سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم کو تمہارے اعمال کا سب جو تم نے اعمال کیے تھے اس کے بارے میں تمہیں باخبر کر دے گا اور تمہیں بتلا دے گا کیا کیا تم نے اعمال کیے تھے، سب کھول کر سامنے آ جائیں گے، اور انسان کو کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو اور دیکھ لو کیا کر کے آئے۔ تو پہلی چیز جس کے بارے میں آپ نے فرمایا موت ہے کہ ایمان ابن آدم موت کو ناپسند سمجھتے ہیں اور موت مومن کے لیے بہتر ہے فتنے سے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمائی وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، مال کی کمی کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ، حالانکہ مال کی کمی، جتنی بھی مال کم ہوگا اتنے ہی حساب کم ہوگا۔ مال زیادہ ہے تو حساب بھی آخرت میں اس کا زیادہ، اور اگر مال کم ہے تو اس کا حساب بھی کم ہوگا۔ تھوڑا مال ہے جلدی سے حساب دیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اور زیادہ مال ہے اس کا حساب دینے میں ٹائم لگا، اور جب تک حساب نہیں دے گا اس وقت تک اس کا چھٹکارا نہیں ہوگا۔
تو جتنا مال کم ہوگا اتنا حساب بھی کم ہے، لیکن ایمان ابن آدم جو ہے وہ اس سے گھبراتے ہیں اور اس کو بھی ناپسند سمجھتے ہیں کہ مال کی کمی کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر انسان شکر کرے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرے۔ انسان کے اندر حرص اور لالچ بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک وادی سونے کی اس کو مل جائے یا ایک جنگل اس کو سونے کا مل جائے تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسرا مل جائے تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا، تیسرا مل جائے تو وہ چوتھے کی تمنا کرے گا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا۔ قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو اس کے پیٹ کو بھر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی لالچ اور حرص بڑھتے ہی چلا جاتا ہے، تو تھوڑے پر قناعت کرے، اس پر صبر کرے اور اللہ سے صبر شکر کے ساتھ چلتا رہے، اللہ آخرت میں بھی حساب کم کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر میں زندگی گزاری، جبریل امین کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کو کہو کہ اگر میں یہ احد پہاڑوں کو سونے اور چاندی کا بناؤں تو تمہارے ساتھ ساتھ چلیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو یہ چاہیے ایک وقت کھانے کو ملے کھا کر شکر کروں، اور ایک وقت نہ ملے تو اس پر میں صبر کروں، صبر کے بدلے میں بھی جنت اور شکر کے بدلے میں بھی جنت ہے، آپ نے یہ فرمایا۔ تو انسان ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا رہے، اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے، اور موت کی جو ہے تیاری کرے کہ ان قریب موت آ جائے گی، کیا پتہ کس وقت موت آ جائے، چلتے چلتے موت آ جاتی ہے، کھاتے کھاتے موت آ جاتی ہے، سوتے سوتے موت آ جاتی ہے، کسی حال میں بھی کسی جگہ پہ بھی موت آ سکتی ہے، اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، جو وقت لکھا جا چکا ہے اس سے پہلے بھی نہیں آ سکتی، اس کے بعد بھی نہیں آ سکتی، اسی وقت میں آئے گی، اور جب وہ آئے گی تو پھر کوئی اس سے بچا بھی نہیں سکتا، اور پھر اس کا آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ واپسی بھی نہیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے والوں میں سے بنائے، اور جو ہے اللہ کی ہر نعمت پر شکر کرنے والوں میں سے اللہ ہم سب کو بنائے۔ تو 2 چیزیں آپ نے فرمائی، ایمان جو ہے ابن آدم اس کو ناپسند سمجھتے ہیں، موت کو، حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے فتنوں سے، اور مال کی کمی کو، حالانکہ مال کی کمی جتنی ہوگی، اتنا مال کم ہوگا اتنا حساب بھی کم دینا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، آپ کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے والوں میں سے بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔